الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اٹیمپٹس تو 109 ہیں، تو 600-700 کی جو گنتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ٹوٹل کی تو نہیں تھی؟ اچھا اچھا، یہ میل ہے، فیمیل کا کہاں ہے؟ ہاں بیگ آ گئے. ہاں ڈیش بورڈ میں چلے جائیں. آ گئے. اچھا اس میں کہاں جانا ہے؟ کہاں اوپر؟ 416. اچھا 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 اچھا، چلیں جی صحیح ہے. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ پیپر صحیح ہوا تھا؟ ہاں مارکس پتہ چل گئے؟ کتنے آئے تھے؟ 2 مارکس کٹے تھے. اچھا جی ماشاء اللہ 416 خواتین نے ہمارا پیپر دیا ہے اور 109 میلز نے، مرد حضرات نے ہمارا پیپر اٹیمپٹ کیا. تقریباً 525 لوگ ماشاءاللہ جنہوں نے پیپر کے لیے اپیئر ہوئے ماشاءاللہ پوری دنیا سے. اللہ اکبر. میسج آ رہا ہے جی ایگزام بہت مشکل تھا. اچھا جی کیوں مشکل تھا جی؟ اس میں کیا مشکل تھا ایگزام میں؟ مشکل تھا بھائی؟ ہاں جی مشکل تھا. ایگزام کہاں ہے بھائی؟ ایگزام کھولے نا، ابھی دیکھ لیتے ہیں. ایگزام کہاں کھولے گا؟ ادھر رپورٹ ہو گئی نا. اب رپورٹ کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ بیجز گریڈز. ایل ایم ایس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ہاں آپ لوگ کو ظاہر تھا. ہاں علی سے بنوایا، غیاث اینڈ علی. کیا ہوا؟ ہاں بتائیں مجھے. جی جی جی، جو آنسرز جو رانگ ہو گئے تھے ایل ایم ایس کے، ان کے مارکس ملیں گے یا نہیں؟ شروع میں مشکل تھا. امیزنگ. پارٹی دیں. وہی کا پہلا مرتبہ من اور سلوا. وہی کا والا سوال کا جواب غلط مارک ہوا ہوا ہے. نہیں ایک آدھ دو میں تو، ایک دو میں تو غلطی ہوئی ہے. ہاں ایک دو میں تو غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ وہی والے سوال میں کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہاں کیا؟ بٹیر بتایا تھا یار، تیتر ویتر تو نہیں بتایا تھا. اچھا منو سلول تو تیتر بٹیر والا سوال درست ہوا ایک کا، جبکہ وہی صحیح ہے. جی ہم پیپر ہی ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے پڑھانا بھی ہے لیکن پیپر یہاں کھل نہیں رہا. وہ بھی کھل جاتا تو وہ کرتے ہیں. بہرحال چلے ایک دو سوال چھوڑ کے وہ باقیوں میں تو چلیں 38 تو آئے نا. ہاں اتنے تو میں نمبر آئے. ٹرانسلیشن صحیح نہیں تھی. اچھا کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے سوال آگے دیا ہو اور وہ ٹائپ صحیح نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے کیونکہ مجھے جلدی، کیونکہ بہت سارے ایشوز آ رہے تھے، اس وجہ سے پیپر مجھے ری چیک نہیں کرایا گیا، وہ پھر چلا دیا گیا. میں نے بھی ایک تو لیٹ دیا تھا پیپر، پھر دوسرا بہت ایشوز تھے. فرسٹ ٹائم تھا تو بہت ایشوز تھے.
اچھا وہی والا کوشچن ڈریم پیپر کھول کے آپ ڈسکس کریں. جی میں کھول رہا ہوں پیپر, کھل جائے بس. اللہ اکبر. کتنی دیر لگی پیپر کرنے میں؟ ہاں آپشنز کیا تھے؟ وہاں سے غلط ہوا ہے, جو ان پٹ ہوا ہے نا, فیڈ ہوا ہے, وہ غلط ہو گیا ہے. ہاں ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں, میں بھی کنفیوز ہو گیا. سلوا پرندے بٹیری ہے. میں آج بھی مطالعہ کر رہا تھا, بٹیری پڑھا تھا میں نے. جی تیتر کیا ہوتا ہے؟ ہاں لیکن یہاں سلوا سے مراد تو بٹیری ہے نا. وہ ان پٹ غلط ہوا ہوگا, جلدی میں ان پٹ غلط ہو گیا ہوگا. یہ صفی ٹائم ضائع ہو رہا ہے یار. ہم پھر پڑھائی شروع کریں, پیپر کھلے گا تو. پیپر ہے کون سا ہے؟ اچھا دے دیں. یہ کہاں سے آیا؟ اچھا یہاں بھی کسی نے لنک, بھائی وہ کھل رہے ہیں پیپر نہیں کھل رہے. یہ کسی نے لنک تو بھیجا مجھے. آ گیا, یہ کچھ آیا تو ہے, ایک منٹ. یہ تو ان کا پاسورڈ اور وہ چاہیے ہوگا نا, اسم المستخدم کلمت المرور. بھائی عربی تعلیم ہے کیا ہے؟ عربی میں آتا ہے ہمارے یہاں. هل نسیت اسم المستخدم کلمت. چھوڑو یار, آپ دکھا دو یار, آپ دکھاؤ, آپ دکھاؤ, چھوڑو. اچھا جی پیپر کوشچن نمبر 1. ہاں ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 1, قرآن کی تعریف. اللہ کا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ڈیش. آپشن کیا تھے؟ جو 23 سال میں نازل ہوا. ہاں اور اس کے 30 پارے ہیں. اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. تو صحیح جواب کیا ہوا جی؟ ہاں اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے, جو کہ باقی تو جواب بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیفینیشن نہیں ہے نا, وہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. ٹھیک کہ اس کے 30 پارے ہیں, 23 سال میں نازل ہوا. ٹھیک چلیں. دوسرا سوال, مارک 1 آؤٹ آف 1 کریکٹ. یہ کرتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے صحیح ہے, تو پھر پورا ریویو آ جاتا ہے. اوکے اچھا اچھا, ماشاء اللہ ایڈوانس ہے سسٹم ہے. ہمیں نہیں پتا تھا. ان میں سے کون سا قرآن کا نام نہیں ہے؟ تو ذکر بھی قرآن کا نام ہے. وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, فرقان بھی قرآن کا نام ہے. تنزیل من رب العالمین یہ بھی قرآن کا نام ہے. القلب یہ قرآن کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کون سا قرآن کا نام ہے صحیح؟ عرفان, مصدر, تلاوہ, کتاب. کتاب ہے جی, ٹھیک ہے جی, الکتاب صحیح. آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی آن لائن آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان میں سے کون سی خصوصیت قرآن کو حاصل نہیں ہے؟ کون سی خصوصیت قرآن کو حاصل نہیں ہے دیگر الہامی کتابوں کے مقابلے میں؟ یہاں یہ کہہ رہی ہے میں قرآن کو کون سی خصوصیت حاصل نہیں ہے, قرآن کو خصوصیات حاصل ہے. جی بالکل ہے قرآن کو خصوصیات حاصل, لیکن دیگر الہامی کتابوں میں قرآن کی کچھ خصوصیات ہیں اور دیگر الہامی کتابوں میں قرآن کی خصوصیات نہیں ہیں. جیسے قرآن آج تک محفوظ ہے, کیا یہ دیگر الہامی کتابوں کی مقابلے میں قرآن کو خصوصیت حاصل ہے؟ بالکل ہے. کیوں؟ دیگر جو کتابیں ہیں وہ محفوظ ہیں, دیگر کتابیں محفوظ ہیں نہیں ہے. بھیا بند ہو گیا, ہاں ٹائم بڑھا دیں. تو دیگر کتابیں محفوظ
نہیں ہے. قرآن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن محفوظ ہے. ساتری جی کیا یہ قرآن کی خصوصیت ہے دیگر کتابوں کے الفاظ کیا یہ قرآن کو حاصل ہے خصوصیت کہ قرآن شاعری ہے؟ قرآن کی کتابوں کے مقابلے میں تو کیا قرآن کی یہ صفت ہو چکا ہے، یہ بھی خصوصیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. سند تواتر کی صفت حاصل ہے جو دیگر کتابوں کو نہیں ہے. تو اس میں سے دوسرا آپشن تھا وہ صحیح تھا. کوشچنز بھی نہیں ہے، آپشنز میں شفلنگ ہے. کوشچنز میں بھی ہے. اچھا بھائی ہوگی کوشچنز میں بھی. چلیں ان میں سے کون سی خصوصیت قرآن کو حاصل نہیں ہے دیگر الہامی کتابوں میں؟ یہ ہو گیا. ان میں سے کون سی خصوصیت قرآن کو حاصل نہیں ہے دیگر کتابی الہامی کتابوں کے مقابلے میں؟ یہ ایک اور سوال ہے. آپشن نمبر اے، یہ وہ کتاب ہے جس کے حاملوں، کاتبوں اور قاریوں کے حالات زندگی مسلسل محفوظ ہیں. آن لائن آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے آن لائن؟ آواز میں پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. تو یہ بھی قرآن کو حاصل ہے. پھر وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سننا ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ بھی خصوصیت قرآن کو حاصل ہے. یہ کتاب ایک رسول پر نازل ہوئی، یہ قرآن کی خصوصیت ہے دیگر الہامی کتابوں کے مقابلے میں؟ نہیں ہے. دیگر کتابیں بھی تو رسولوں پر ہی نازل ہوئی ہیں نا. صحیح. تھوڑا سا دماغ لگانا تھا پیپر میں. ہاں جی اچھا آپ نے صحیح کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور اس کو نماز بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے. یہ خصوصیت ہے قرآن کی، دیگر کتابوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی کریکٹ. سر یہ جو آپشن ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے حاملوں، کاتبوں، یہ والا جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے حاملوں، کاتبوں اور قاریوں کے حالات زندگی مسلسل محفوظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو حاملین ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جن کو جو مفسرین ہیں، اسی طرح قاری ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے. مثلا آپ کسی قاری سے اس کی سند پوچھیں، صحیح ہے، وہ اپنے استاد کی سند بتائے گا. جی میں نے قرات فلانی قرات فلانے استاد سے سیکھی، اس استاد نے اس استاد سے سیکھی. جیسے احادیث میں ہوتا ہے ان کی سند ہوتی ہے، اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے. تو ان کی پوری حالات زندگی بھی آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہے کہ فلانا قاری ہے، فلانا شخص ہے جس نے قرآن پڑھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ محفوظ، جیسے مفسرین ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حالات زندگی محفوظ ہے. کاتبین ہیں، کاتبین وحی ہے، صحیح ہے. اس کے بعد قرآن کو لکھنے والے ہیں، ان کی بھی حالات زندگی بالکل، پرنٹنگ پریس بھی محفوظ ہے. صحیح. پھر سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 6، ان میں سے کون سی خصوصیت قرآن کو حاصل نہیں ہے؟ سیم سوال، آپشنز ڈیفرنٹ. نمبر 1، یہ وہ کتاب ہے جس کی فصاحت و بلاغت کو کوئی کتاب نہیں پا سکتی. کیا یہ قرآن کی خصوصیت ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے. تورات بائبل کی خصوصیت نہیں تھی. نمبر 2، اس کتاب کے 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں. کیا یہ قرآن کی خصوصیت ہے جو دیگر کتابوں میں نہیں تھی؟ نہیں. بھائی کوئی خاص بات تو نہیں ہے نا، کوئی خصوصیت تو نہیں ہے نا، یہ تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن کو جو ایک اپر ہینڈ حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں یا 30 پارے ہیں. بھائی 32 ہوتے اور باقی چیزیں پوری ہوتی تب بھی قرآن کو 30 سورت ہوتی.
اگر 114 کے بجائے 95 صورتیں ہوتی تب بھی قرآن کی خصوصیت وہی ہوتی, زیادہ ہوتی, مقام وہی ہوتا. ٹھیک. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک محفوظ ہے. بالکل یہ خصوصیت حاصل ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اپنی یہ ٹائپو ہے یہاں پہ, یہ وہ کتاب ہے جو اپنے زمانہ نزول میں محفوظ ہے. زبان نزول, اچھا اوکے, یہ وہ کتاب ہے جو اپنی زبان نزول میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی خصوصیت ہے بھائی قرآن کی. صحیح. تو اچھا, میرا پیپر بنانے کا مقصد جو تھا نا, وہ پیپر میں بھی آپ لوگ کو ایجوکیٹ کرنا تھا. اگر آپ لوگ کو محسوس ہوا تو پیپر کرتے ہی آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے نا بھائی, اس میں سے خصوصیت کون سی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 سوال ہو گئے اگر اس کے, تو اس کا مطلب 3 غلط تھے, 1 صحیح نہیں تھا, 9 صحیح تھے. کون سی خصوصیت حاصل نہیں ہے؟ جواب تو ایک ہی صحیح تھا, لیکن خصوصیت تو ایک غلط تھی نا. باقی تو 9 خصوصیات مینشن ہے جو صحیح ہیں, خصوصیات حاصل ہے, تو وہی تو آپ کو یاد ہو جائے نا, کم از کم پتہ تو چلے, پیپر میں یاد ہو جائے. چلیں, اللہ اکبر. کوشچن نمبر 7, اس میں کون سی خصوصیت قرآن کو حاصل ہے؟ اب سوال ہے کہ جی کون سی خصوصیت قرآن کو حاصل ہے. نمبر 1, یہ افضل البشر پر نازل ہوا. اچھا. نمبر 2, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اچھا. یہ کتابی شکل میں نازل ہوا. یہ تو خصوصیت ہی نہیں ہے, کتابی شکل میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا. یہ ایک رسول پر نازل ہوا, تو خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ افضل البشر پر نازل ہوا, کیونکہ نبی علیہ السلام افضل البشر ہیں. پھر سوال ہے, ان میں سے کون سی چیز مفید اور غیر مفید کا ان میں سے کون سی چیز سے مفید اور غیر مفید کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ آن لائن آ رہا ہے, یہ خصوصیت والے نہیں پتا نہیں تھا, لیکن الحمدللہ اب سمجھ آ گیا پیپر کرتے کرتے. گڈ. کون سی چیز سے مفید اور غیر مفید کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کتاب. تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. حواس خمسہ, بالکل کیا جا سکتا ہے. محنت سے کیا جا سکتا ہے, ہاں. مفید غیر مفید کا ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی. سورج چاند سے ہو سکتا ہے, ہاں. تو کچھ جواب ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کیا کہتے ہیں نا, کنفیوزنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسا جواب ہوتا ہے کہتے ہیں یہی اس کا معنی ہے. صحیح ہے, تو وہ جواب لکھنا آپ نے. صحیح. تو کتاب سے تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے صحیح غلط کا, اگر کتاب وہ ہو جو غلط صحیح بتا رہی ہو, مفید غیر مفید بتا رہی ہو. لیکن اگر آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے تو اس میں آپشن کتاب تھا ہی نہیں, اس میں 3 آپشن تھے. اور ہاں بہترین, کتاب بھی آپ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, وہ کیا ہے؟ حواس خمسہ ہے نا آپ کے. تو حواس خمسہ کسی چیز کے مفید یا غیر مفید ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. یہ کس ٹاپک میں پڑھا تھا ہم نے کہ وہی کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی چیز, تو جواب یہ تھا کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے, کسی بھی چیز کے مفید اور غیر مفید ہونے کا پتہ کرنے کے لیے 3 چیزوں سے پتہ لگتا ہے. ایک حواس خمسہ, دوسرا عقل, تیسرا وحی. حواس خمسہ بتائیں گے, اچھا بھائی کوئی سامنے بیٹھا ہے, مرد عورت ہے, کمرے میں بیٹھے ہیں, اوکے. عقل کیا بتائے گی؟ عقل ہر چیز نہیں بتا سکتی, لیکن وہی بتائے گی کیا چیز ہوتی ہے. یہ پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک. تو سورج چاند سے تو بالکل نہیں ہو سکتا فیصلہ, ہے یہ بس ایک آپشن بھرنے کے لیے کیا گیا تھا. پھر اگلا سوال بھی ایسے کیا, ان میں سے کون سی چیز سے مفید اور غیر مفید کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ صحیح. دیکھنے سے ہو سکتا ہے, دیکھنے سے. پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے. عقل سے, بالکل یہی آپشن تھے آپ کی کتاب میں, پڑھ کے آنا تھا. تو آخری آپشن دل سے. ہاں, تو دل سے مفید غیر مفید کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, انکریکٹ ہو گیا حضرت. یہ تو یہ کریکٹ ہوا ہے, نیچے والا انکریکٹ. ہاں نیچے والا انکریکٹ. وحی کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ وحی کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ فرشتے کا بشری صورت میں آنا. نو, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بہت بات کا مرحلہ ہے کہ فرشتہ بشری صورت میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنا, یہ تو آخری مرتبہ ہے, اعلیٰ, سب سے اعلیٰ مرتبہ. گھنٹی بجنا, یہ شروع کا ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. پہلا مرتبہ ہے خواب آنا, وہی رسول کو خواب آتا ہے, تو یہ وہی, اس سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک.
سر میں نے یہی مارک کیا لیکن میرا السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے جوائن کر لیا ہے واپس ہے؟ چلیں جی گڈ جی. سر میں نے یہی خواب آنا مارک کیا لیکن میرا غلط وہ جواب آپ نے غلط ہے. ڈریمز کرا تھا خواب آنا؟ جی میں نے خواب آنا مارک کیا ہے. اچھا تو آپ کا غلط آ رہا ہے؟ جی اچھا بھائی سر میں نے یہی مارک کیا تھا لیکن رانگ بتایا. اوکے تو پھر یہ ان پٹ ایرر ہے. چلیں جی ایک سوال آپ کے اس میں سے کم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایک مارکنگ میں سے کم ہوگا. اب ہو سکتا ہے کسی نے غلط سمجھ کے صحیح کرتی ہو ہے تو وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. اچھا چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. اچھا جی اگلا سوال بھائی 12 ہوئے ابھی 40 ہیں. وہی غیر مطلوب کیا ہے؟ الہام نہیں، کشف نہیں، حدیث یس حدیث ہے وہی غیر مطلوب. ناسخ یہ تو یہاں اپلائی نہیں ہو رہا ہے، کچھ اور چیز ہے. وہی مطلوب کی تعریف کیا ہے اور کیا چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہی مطلوب کی ایک منٹ وہی مطلوب ہاں یہ ہے نا کہ وہی مطلوب کی تعریف کیا ہے اور کیا چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کیا معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہی مطلوب میں؟ جی کیونکہ حدیث میں معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. ٹھیک تو یہ پہلا ہی آپشن ایک طرح سے صحیح ہے کہ معنی اور الفاظ دونوں. کشف الہام اور وحی میں فرق ہے کیونکہ وحی جو ہے وہ غیر نبی پر آ سکتی ہے. آ سکتی ہے وہ غیر نبی پہ وحی نہیں آ سکتی. وحی ولی اللہ پہ آتی ہے نہیں، وحی صرف نبی پہ آتی ہے. یہ تو بہت آسان سوال تھا ہے. حدیث قدسی قرآن سے مختلف ہے کیونکہ قرآن میں صورتیں اور پارے ہیں. ہاں نہیں، قرآن کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. صحیح. قرآن سب پڑھتے ہیں. قرآن 23 سال میں نازل ہوا نہیں، یہ تو حقیقت تو ہے لیکن یہ حدیث قدسی سے ڈفرنس نہیں شو کر رہی. ان میں کون سا فرق قرآن اور حدیث قدسی میں سے نہیں ہے؟ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ تو ہے ڈفرنس ہے. قرآن سند تواتر کے ساتھ ثابت ہے، بالکل ہے. قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، بالکل. اور آخری قرآن پر عمل ضروری ہے، حدیث پر نہیں ہے. تو یہ ڈفرنس بھی صحیح نہیں ہے. قرآن کتنے مراحل میں نازل ہوا؟ 1 2 3 4 3 مراحل میں نازل ہوا. سب سے پہلے آسمان سے لوح محفوظ پر، لوح محفوظ پر، پھر آسمان دنیا پر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا. کون سی آیت مطلقاً سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ من الجنت والناس ہاں قرآن کے آخر میں آتی ہے نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن کی مطلقاً سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہاں نہیں. مدینہ میں نازل ہوئی نہیں. ہجرت کے بعد نازل ہوئی نہیں. ہجرت سے قبل نازل ہوئی یس. آپ نے بھی دیا تھا پیپر؟ اچھا اچھا. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کس سے کی جاتی ہے؟ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جاتی ہے، پھر حدیث سے، پھر اقوال صحابہ سے، اور پھر لغت سے کی جاتی ہے. یہ سورت فاتحہ کا نام نہیں ہے. اب دیکھنا ایسا سوال دینے کا مقصد یہ تھا آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ سورت فاتحہ کے نام ہے. ٹھیک ہے، سورت فاتحہ کا نام فاتحہ، شافیہ، ام القرآن یہ ہے. اصول یہ سورت فاتحہ کا نام نہیں ہے. اسی طرح دوسرا سوال، رقیہ قرآن کا فاتحہ کا نام ہے، سبع المثانی فاتحہ کا نام ہے، صلاۃ فاتحہ کا نام ہے، کریم یہ سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے. مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہودی، عیسائی، خوارج، مشرکین.
یہودی. مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں. ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی، مشرکین، یہودی، خوارج. عیسائی. الف لام میم ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے حروف جازم، حروف مقطعات. حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف عربی یا کچھ نہیں کہا جاتا؟ ہاں یہ بھی ایک آپشن ہے، کچھ نہیں. الف لام میم کے کیا معنی ہے؟ کیا قرآن کا نام ہے؟ یہ ایک ایسا آپشن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بٹ 100% شور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ ان کی مراد جانتا ہے. یس ٹھیک ہے. ان سے ان کا کیا معنی ہے؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. نبی جانتے تھے، ہمیں نہیں بتایا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ نام اللہ جانتا تھا، نبی جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا چلا. ٹھیک ہو نہیں سکتا. چاہیے. سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کون سے گروہ کا ذکر ہے؟ یہ سوال تھوڑا غلط ہو گیا تھا. بہرحال اس میں ایک آپشن تو لازمی صحیح تھا نا، تو آپ وہی کر دیتے. اگر دوسرا غلط ہو گیا تو یہ کوشچن ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. یعنی متقین کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے. کفار کا بھی ذکر ہے لیکن وہ اینڈ کی 1-2 آیتوں میں آتا ہے. تو میں جب سوال بنایا تو میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اینڈ میں کفار کا ذکر آتا ہے. بہرحال 2 سوال آپ کے مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لا ریب سے کیا مراد ہے؟ کوئی اعتبار نہیں، کوئی ابتدا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ کا معنی ہے کان پر مہر ہے، ان کے دل پر گوشت ہے. دل پر پردہ ہے، آنکھوں پر پردہ ہے. ہاں آنکھوں پر پردہ ہے. اچھا جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس آیت میں الناس سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ مراد ہیں؟ منافقین. جید. 31 کویشچن. فی قلوبہم مرض سے کیا مراد ہے؟ کینسر کا مرض، بخار، شہوت یا شک؟ شک کا مرض ہے. کسی نے کینسر تو نہیں لکھا ہے جی؟ آمنو کما آمن الناس سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے. اس سے آسان پیپر آپ کو کیا ملے گا؟ ہے شک اور شہوت تو ایک ہی چیز ہے نا؟ نہیں. شک ہے کنفیوژن، ڈاؤٹ. شہوت از خواہش. خواہش کو کہتے ہیں. ٹھیک. پیپر از ایزی. یس. سفہا کا ترجمہ ہے برے لوگ، عقل مند لوگ، اچھے لوگ یا بے وقوف لوگ؟ بے وقوف لوگ. یجعلون اصابعہم کا ترجمہ کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم انگلیوں کو ہاتھوں پر، انگلیوں کو کانوں میں، انگلیوں کو منہ میں، انگلیوں کو کانوں میں. حجارتن کا معنی ہے پتھر، سمندر، آسمان، درخت. پتھر. بعوضتن کا معنی ہے گائے، مکھی، مچھر، بکری. مچھر. اللہ نے ملائکہ کو آدم کے پیدا کرنے کی وجہ بتائی. یہ سوال پورا نہیں ہے نا. میں نے لکھا تھا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کی کیا وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی تھی؟ دنیا میں رہنے کی وجہ بتائی تھی، عبادت بتائی تھی، اطاعت بتائی تھی، یا وجہ نہیں بتائی تھی؟ وجہ بتائی نہیں تھی اللہ نے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بنی اسرائیل کن کی اولاد کو کہا جاتا ہے؟ یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. ان میں سے کون سی نعمت بنی اسرائیل کو نہیں عطا کی گئی؟ دیکھیں نا اس کے سوال کا مقصد یہ کہ جی آپ کو پتا چلے بھائی 3 چیزیں تو دی گئی تھی نا. ٹھیک ہے. 4 میں سے 3 تو صحیح ہیں، 3 تو دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ایزی پیپر یہ ٹرکی اینڈ انٹرسٹنگ. دس کوشچن از رانگ. کون سا کوشچن پتا نہیں مجھے. ہاں جی. کون سی نعمت دی گئی؟ بچڑے کو معبود بنا لینے کے بعد معافی دی گئی تھی.
یہ نعمت تھی. سمندر کا پھوٹ جانا, سمندر نہیں تھا اصل میں دریا تھا, سمندر غلطی سے لکھ دیا. ذہن کا تیز ہونا, یہ نعمت دی گئی تھی ہم کو. فرعون سے آزادی, تو فرعون سے تو آزادی دی گئی تھی, بچا کیا؟ ذہن کا تیز ہونا. تو وہ تو ذہن کے تیز نہیں تھے نا. ہاں مطلب ہوں گے بھی, لیکن یہ ایک انعام کے طور پہ ذکر نہیں کیا گیا. ہوتے تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے نا جو اتنے انعامات کو انہوں نے ٹھکرایا اور ناشکری کی. من و سلوہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر, کھمبی اور تیتر, یہ گڑبڑ ہو گیا ہے. صحیح, بٹیر اینڈ کھمبی ٹھیک ہے, بٹ رانگ کنسیڈر ہوا ہے. جی اس سوال کا آپشن میں تھوڑی گڑبڑ ہے, یہ انشاءاللہ اس کو صحیح کر دیا جائے گا. 3 کوشچن ہو گئے نا جس میں تھوڑا سا ایشو ہے. ہاں چلے دیکھ, نمبر بتانا تھا نا, نمبر نوٹ کرنا تھا. سر اس کا آنسر ہے کیا منو سلوا؟ کھمبی اور بٹیر. سلوا از بٹیر, کھمبی از من. ہاں نہیں, وہ پھر جب کھولوں گا تو دیکھوں گا. یہ تو پورے ہو گئے, آپ کے 2 غلط ہوئے. واہ بھائی, آخری والا غلط ہوا جو کہ ادھر ہے غلط ہی تھا. واللہ آپ کے فل نمبر آئے ماشاء اللہ. یہ لیں جی, بہت اچھے جی ماشاء اللہ. سب سے خوشی یہ بات اس کی ہے کہ ماشاء اللہ 550 لوگوں نے پیپر دیا. ہاں اللہ آپ سب کے علم میں عمل میں اضافہ کرے, آپ سب سے دین کا کام لے, آپ کے سینوں کو دین کے علم کے لیے کھول دے, آپ لوگ کے لیے اس سفر کو آسان کرے. بہت ہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اللہ ہمارے وسیلے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, یہ سب جاریہ بن رہا ہے. اور آپ لوگ کے لیے بھی یہی ایک وہ ہے نصیحت ہے کہ آپ لوگ نے بھی یہی کام کرنا ہے. آپ لوگ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح سے دل لگا کے پڑھیں تاکہ آگے آپ بھی پڑھانے والے بن جائیں. ایک بندہ جو آگے پڑھا رہے, آگے نہیں 500 لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں کل کو آپ لوگ پڑھائیں گے, کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ کیوں آیا مجھے نہیں پتا, کیوں آیا, کہاں آیا. اچھا جی ٹائم بچا ہوا ہے, بھلے جی ٹائم بچا ہوا ہے. اچھا یہ رہا, یہ رپورٹ نہیں شو کرے گا کوئی. 416 attempts allowed. رپورٹ کہاں ہے؟ اچھا یہ ری اٹیمپٹس ان, ہاں ہاں. اور ٹائم باؤنڈ تھا کیا یہ 2.5 گھنٹے؟ آن لائن ہی سب سرچ کر لیں. ہے نہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آئے ہوئے, میں دیکھ رہا ہوں 35, 37, 27, کم بھی ہے 23, 31, 16 بھی ہے بھائی. اچھا 32, 34, 29, 33, 36. اللہ اکبر, 2.25 گھنٹے میں بھی لوگوں نے اٹیمپٹ کیا ہے. کچھ نے 45 منٹ, کچھ نے 28 منٹ, کچھ نے پورے 2.5 گھنٹے میں, کچھ نے 23 منٹ. بہرحال چلیں جی کچھ پڑھ لیتے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے. تو کسی کو نہیں ملے میرا خیال ہے, ابھی ملے ہوں گے, میں نے سارے نہیں دیکھے. اب 400 اٹیمپٹس ہیں, میں اس کو تو نہیں دیکھ سکتا بیٹھ کے. ہاں جس کو 40 ملے ہیں اس کا مطلب اس کو 40 نہیں ملے, اس کا ایک مارک غلط ہے. ان حدیث آئی گاٹ 40. چلیں جی بہت اچھی بات ہے. 40 ہوتے اگر سر وہ جواب آپ صحیح کر دیں, چلیں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. باقی دیکھیں
مقصد پیپر لینے کا آپ لوگ کے پیپر لینا نہیں ہے، مقصد ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی تیاری کر لیں، آپ لوگ کو تھوڑا سا آپ نے جو پڑھا ہے آپ وہ کریں، اپنا اس کو ریوائز کر لیں، تھوڑا اپنا سیلف اسیسمنٹ کر لیں، اور ایک فارمل ایک کوئی چیز ہے وہ پڑھ لیں. اصل مقصد تو پڑھنا سیکھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وفاق کے لیے صرف پڑھنی ہے تو کون سے استاد سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ وفاق کے تو پڑھ رہے ہیں نا، صرف تو پڑھ رہے ہیں نا آپ، تو آخر میں 1-2 مہینے میں ہم کو ایکسٹرا کلاسز ہمیں یاد دلائی گا، ہم رکھیں گے، تو آپ لوگ کے لیے صرف کی اور اس کی کلاسز ہم انشاءاللہ ارینج کر دیں گے، ٹھیک ہے. چلیں پڑھتے ہیں. 7:50 ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ. ہاں چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. چھوٹا سا رکوع ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. بات کیا چل رہی ہے سورہ بقرہ میں؟ سب سے پہلے ہم نے متقین کی صفات کے بارے میں پڑھا کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کفار کی کچھ مختصر صفات کے بارے میں پڑھا، ان ڈھٹائی پر قائم کفار کے بارے میں کہ جن کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے برابر ہے. اور اس کے بعد ہم نے منافقین کی کچھ صفات کو ہم نے پڑھا. اس کے بعد رکوع تبدیل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف خاصتاً بنی اسرائیل کو دعوت دی. کس چیز کی؟ کہ آؤ دین کی طرف آؤ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، اللہ کی بات مانو. اور اس کے بعد ایک ایک کر کے پہلے بنی اسرائیل کو، جو کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، ان کو ان کی ایک مختصراً ان کی نعمتوں کا ان کو ذکر کرایا گیا. اور اس کے بعد تقریباً 10-12 رکوع میں ہر تفصیلاً ان کی نعمتوں کا ان کو ذکر کرایا گیا کہ دیکھو اللہ نے تم پہ کیا کیا احسانات کیے تھے، کیا کیا انعامات کیے تھے، اور تم نے ہر موقع پر ہر نعمت کا، ہر احسان کی ناشکری کی، بلکہ نہ صرف ناشکری کی، بعض جگہ تو تم نے اس کو جو کہا گیا اس کا الٹ کیا، اور اللہ تم پہ احسان کرتا چلا گیا، اور ان احسانات کے وجہ سے تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کیا حالات ہوئے، وہ تمہیں پتا ہے. تو قرآن
میں پہلے کیا آیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وہ قوم بنایا، انی فضلتکم علی العالمین، ہم تم وہ قوم تھے کہ تمہیں ہم نے پورے عالم پر فضیلت دی، ٹھیک ہے، اور تمہیں انعامات دیتا گیا، لیکن تم نے ناشکری کی، تم نے انعامات ٹھکرائے، تم نے اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا، اور پھر کیا ہوا وہ اس آیت کے آخر میں آ رہا ہے کہ جب انہوں نے سارے کام کیے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو، یہ واو جو ہے نا، یہ واو اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ کی اذکر نعمتی اللتی انعمت علیکم، آگے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہ جو ہے نا کہ اذکروا نعمتی، یہ واو واو کر کے اسی کو ایڈ کیا جا رہا ہے، اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، واو عاطفہ۔ تو جب یہ ایڈ ہو رہا ہے تو وہی ہے کہ اور اس چیز کو بھی یاد کرو، گویا کہ اذکر اس کے اندر محذوف ہے، چھپا ہوا ہے کہ اور تم یاد کرو اس کو، جب استسقى موسیٰ لقومه، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، اللہ سے پانی طلب کیا، فقلنا، تو ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر، اپنی عصا کو پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس وقت کیوں 12 نکلے چشمے؟ کیونکہ 12 قبائل سے، اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، ایک اختلافات ہوتے، یہ کون کس سے کتنا پانی لے گا، اتنا بڑا احسان کیا کہ جب پانی انہوں نے مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو لڑائی سے بچنے کے لیے 12 قبائل کے لیے 12 کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یعنی یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے۔ ہاں، آج آپ کیا جنگ پانی کی تو ہے؟ ہاں، انڈیا پاکستان کی ہسٹری نہیں پڑھی آپ نے؟ کیا ہے اصل جنگی تو یہی ہے، کشمیر کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تاریخ کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے پانی کی نہریں وہاں سے نکلنی ہے، اور آج اس نے وہاں پہ ڈیم بنا کے آپ کا پانی روک دیا۔ آپ کا پاکستان یہی کہتے ہیں کالا باغ اگر 5-10 سالوں 15 سالوں میں نہیں بنا، آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا۔ اور اگلی جنگ کس کی ہوگی؟ بیسک نیسیسٹیز کی ہوگی، یا پھر یہ ڈیٹا کی جنگ ہوگی؟ جس کے بعد ڈیٹا ہوگا اس کی جیت ہوگی، جس کے بعد بیسک نیسیسٹیز ہوں گی اس کی جیت ہوگی۔ جب پیسے، حدیث میں آتا ہے نا کہ آخر میں جو جنگ ہوگی دجال کے ساتھ، جو جنگ لڑی جائے گی، وہ کس پہ لڑی جائے گی؟ تلواروں سے لڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تب آپ کی کلیشنکوف، F-16 ڈرونز، حدیث میں ہی آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے حدیث سے مراد سیف جو تلوار ہے وہ بہترین ویپن ہوتا تھا، اس میں بھی بہترین ویپن ہوگا، یا ہو سکتا ہے بھائی یہ تلوار ہی ہوگی۔ کیوں؟ جب دنیا میں سب کچھ بیسک نیسیسٹیز ختم ہو جائیں گی، جب آپ ایٹامک بامز پہ پابندیاں لگا دیں گے تو پھر لوگ ان چیزوں سے لڑیں گے نا۔ پیسہ ہی نہیں ہوگا، پانی کی جنگ ہو رہی ہوگی، تو پھر یہ بیسک چیزوں پہ آ جائیں گے نا۔ بہرحال اللہ کا ان پہ احسان ہوا کہ انہوں نے کیا کہا؟ ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے مشرب، پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، ولا تعصوا فی الارض، میں فساد کرنے والے مت بن جاؤ۔ آسمان سے ان کو منو سلوا اتارا، ٹھیک، رات ہوتی، آسمان سے کوئی چیز گرتی، اس زمین میں تھوڑی سی اگ جاتی، یہ اناج تھا ان کا، جو کیا تھی؟ کھمبی تھی، وہ میٹھی بھی تھی اور مشروم کی شیپ میں بھی تھی، یہ ان کا اناج تھا۔ اللہ نے ان کو کارمرہ کرنے کے لیے ان کو بٹیرے دے دی، بٹیرے اڑتی، ان کو پکڑتے اور کھا لیتے۔ لیکن یہ بھی ایک آج کے عام انسان کی طرح تھے کہ انسان کو آپ روز اچھا کھانا دیتے رہے، اس کو کہے گا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور دو۔ انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے اس وقت کو، اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ کو کہا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، ہم ایک کھانے پر، طعام واحد، ہم ایک کھانے پر
کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, اپنے رب سے دعا کیجئے. یخرج لنا, ہمارے لیے زمین نکالے. مما تنبت الارض, جو زمین سے نباتات نکلتے ہیں, جو زمین اگاتی ہے, اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں وہ بھی دینا شروع کرے. یعنی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو بہترین کھمبی مل رہی ہے جو میٹھی ہے, آپ کو بٹیر مل رہی ہے, بہترین کھانا ہے, مزیدار گوشت ہے اور بھاری بھی نہیں ہوتا, مزے بھی ہوتا ہے, پروٹین بھی ہوتا ہے اس کے اندر, بغیر محنت کے مل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کو یہ چاہیے. تو انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے. اللہ اکبر. جو چھوٹے قد کا ہوتا ہے اس کو لمبا قد اچھا لگتا ہے, جو لمبے قد کا ہوتا ہے اس کو چھوٹا قد اچھا لگتا ہے, جو بالکل ہی دبلا ہوتا ہے اس کو تھوڑا موٹا پن اچھا لگتا ہے, جو بیچارہ بہت موٹا ہو جاتا ہے اس کو تو obviously پتلا ہی اچھا لگتا ہے. جس کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں اس کو اسٹریٹ بال, خاص طور پہ خواتین, ان کو اسٹریٹ بال کا شوق ہوتا ہے. جن کے اسٹریٹ ہوتے ہیں وہ اپنے کرل کر رہی ہوتی ہیں. تو انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. صحیح. جو گورا ہوتا ہے, ایکسٹرا آرڈنری گورا ہے, اس کو یہ تکلیف ہے کہ بھائی میں گورا کیوں, تھوڑا گندم بھی ہونا چاہیے. تو وہ میک اپ کر رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سانولا کر رہی ہیں, جو سانولی ہیں وہ میک اپ بھر بھر کے گوری ہو رہی ہیں. تو انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے. یہ انسان کی حالت ہے. اچھا مل جائے تب بھی اس کو تکلیف ہے, مختلف مل جائے تب بھی اس کو تکلیف ہے. کہا اللہ اکبر, یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها, اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے نکالے, بقلیہا کیا, ساگ نکالے, یہ ترکاری ٹائپ چیز نکالے, وقثائها, اور ککڑی کی, کھیرا ککڑی یہ کھانا ہم نے, ساگ کھانا ہے. بھائی گوشت کھانے کو مل رہا ہے, بٹیرے کھانے کو مل رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں کیسی قوم ہے, ہمیں ساگ دے دو, ہمیں جو ہے جی ککڑی دے دو, وفوم دال دے دو, دال بھی خاص طور پہ مسور کی دال, وہ بصلی, اور پیاز دے دو, ہمیں پیاز چاہیے, پیاز دے دو. اللہ اکبر. اللہ نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی, جی آ جائے, کیا چاہیے آپ کو؟ ابو داؤد چاہیے؟ ابو داؤد تو نہیں ہے یہاں پہ, ان کو تو انتقال ہو گیا ان کا. جی کیا ہے؟ قال, کیا تم وہ چیز اختیار کرتے ہو, بدل کے وہ لیتے ہو, ہوا ادنا بالذی, جو کم ہے, اس سے, ہوا خیر, جو اس سے بہتر ہے. یعنی اچھی چیز چھوڑ کے تم بری چیز مانگ رہے ہو. اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم, تم چلے جاؤ مصر میں. بٹیر کیا ہوتی ہے یہ پوچھ رہے ہیں بھائی, انگلش میں بٹیر کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹس آسک گوگل. جی کوئی بتائے گا کوئی انگلش میں؟ یار ہے جی, کوئل, کوئل کہتے ہیں جی. تیتر اور بٹیر الگ ہے. اچھا جی بھائی یہ سرچ کر کے بتا دیں, ہم وہ پورا کر رہے ہیں. رکو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم, چلے جاؤ مصر, چلے جاؤ, بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم سوال کر رہے ہو. اب تمہیں یہی چاہیے تو بھائی جاؤ مصر جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ جب فرعون سے نجات پا کے نکلے تھے تو یہ تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا لشکر تھا. اب یہ جا رہا ہے, پھر ایک جگہ جا کے اس نے صحرا میں پڑاؤ ڈالا. اب صحرا میں تو چیزیں نہیں آ سکتی, بھائی جاؤ بھائی شہر جاؤ, وہاں جا کے لو. ذالک بانہم اتنی وضربت علیہم الذل والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ, اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. والمسکنہ, مسکنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں مسکینی ان پر طاری کر دی گئی. وباؤوا بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے. ٹھیک ہے. اچھا ہوا کیا تھا کہ جب یہ وہاں سے نکلے تو ان کو ظاہر ہے جہاد کا حکم دیا گیا تھا, ان کو اللہ کی راہ میں قتال کا حکم دیا گیا تھا. انہوں نے اس کا انکار کیا. اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو مصر کی طرف بھیجا کیا. اور مصر کا کیا شہر, ایک عام شہر کا نام ہے. مصر جو ہے یہ خاص شہر مصر نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی شہر ہے یہ, مصرن,
ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ فلسطین تھا جہاں جانا تھا, فلسطین موعود جہاں کا وعدہ کیا گیا تھا, فلسطین جا رہے تھے. لیکن چونکہ یہ ناشکریاں کی اور قتال سے منع کیا تو 40 سال تک یہ بھٹکے ہی رہے. 40 سال تک فلسطین ڈھونڈتے رہے, ان کو نہیں ملا. پھر جا کے یہ فلسطین یا اس جگہ پہ جہاں پہ جانا تھا وہاں ٹھہرے. اور اس بیچ کیا ہوا, اس بیچ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک, لیکن چونکہ انہوں نے منع کر دیا تھا اور قتال سے اور ان نیکیوں سے, تو پھر کیا ہوا, ان وجہ سے ان پر ذلت اور ان پر مسکنت, محتاجگی, مسکینی طاری ہو گئی اور یہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے. وذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین, یہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے بغیر حق سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ اسی وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے, حد سے تجاوز بڑھ رہے تھے. صحیح سر جی. یہاں بہت جگہوں پہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اے موسیٰ کہہ دیجئے اپنے رب سے, تو اس کا مطلب کیا یہ مطلب ہے کہ اس وقت کی قوموں کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا وغیرہ مانگنے کی پرمیشن کہہ لیں, یا یہ پرمیشن ہی کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن نہیں دی ہوئی تھی؟ نہیں, ایسے تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دعا تو ایک عبادت, ایسی عبادت ہے جو شروع سے خاص اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ایک نمائندہ رسول موجود ہے تو اسی کے ذریعے اللہ سے ایک کنیکشن بنایا جا رہا ہے. ایک تو یہ بات کہ بھائی اس کو کہا جائے بھائی تم دعا کرو, تم اللہ کے پیغمبر ہو, ہم تم پہ ایمان لائے, تم یہ کام کرو. دوسرا, یہ باتیں نہ ماننے کا ایک طریقہ ہے. جاؤ پوچھو اپنے رب سے, پوچھو اپنے رب کو, ہمیں اور دے, ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہوں نے ابھی پیچھے گزرا تھا, لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, بھائی تم کتاب لے آئے اللہ سے جا کے, ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. صحیح, اس طرح کی انہوں نے بات کی. پھر بھی اللہ ان پر کیا کرتا رہا, ان پر احسانات کرتا رہا. تو یہ نہیں ہے کہ جی دعا مانگنے کا نہیں ہے, دیگر اس زمانے میں دعائیں مانگی جا سکتی تھی, بلکہ مانگنی تھی اللہ سے ہی مانگنی تھی. لیکن یہاں چونکہ ایک موڈ آف کمیونیکیشن ایک رسول بنا ہوا ہے اور اس کا اللہ سے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے, تو پھر اس سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک, اور یہ دعا نہیں, ایک فرمائش ہے, جیسے انہوں نے بھی یہاں لکھا, ایک فرمائش ہے, ایک ریکویسٹ ہے, بھائی یہ کام کرو ہمارے لیے. صحیح, اور ظاہر ہے نبی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, نبی دعا کرے گا فوراً قبول ہوگی. جی. بنی اسرائیل کیا انہوں نے اللہ کی آواز سنی تھی؟ نہیں. سر جی. نبیوں اور ولیوں میں فرق ہوتا ہے نا؟ نبیوں میں اور ولیوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. سر جیسے یہ عبداللہ شاہ غازی ہیں اور یہ داتا دربار والے جو ہیں, جی, یہ کیا ولی ہیں؟ ولی کہتے ہیں دوست کو. صحیح, جی. قرآن میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا, نہ وہ غم کھاتے ہیں. ولی ولایت ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی سے, نیکیاں کر کر کے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کیا کہا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو تقوی میں آگے ہوتا ہے. تو جو جتنا تقوی میں آگے ہوگا وہ ایک مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کلیم کوئی نہیں کر سکتا جی میں ولی ہوں کہ جی یہ عہدہ ہے کہ اب عہدے پہ پہنچ گیا کہ جی 40 دن کا چلہ کاٹیں گے تو ولی اللہ بن جائیں گے. یہ کچھ صوفیاء نے درجے بنا دیے, ہاں, ولی اللہ, فنا فی اللہ, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ قرآن و سنت سے ایسے کوئی ثابت نہیں ہے. قرآن سنت سے ہمیں صحابہ بھی ولی تھے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے, نیک وکار آدمی تھے, اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے, یہ ولی اولیاء اللہ تھے. صحیح, ایک جنرل ٹرمز میں کہا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, علم رکھتے ہیں, ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. سر پھر ان کا وسیلے, ان
کو جسے رکھ کے مانگا جائے وہ شرک ہوگا نا؟ جی ان کے وسیلے سے اگر مانگا جائے گا تو یہ شرک ہوگا. اس زمانے کے مشرکین کا شرک بھی یہی تھا, وہ بھی تو یہی کرتے تھے کہ لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. ان کو خدا تو نہیں مانتے تھے بلکہ وہ ان سے ان کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, آپ کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, اب لگا پیریڈ آپ کا حدیث کا ہے, اس میں پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.